حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کا مختصر تعارف پیش کرنا مخصوص سمجھتا ہوں۔ خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کا مختصر تعارف پیش کرنا مخصوص سمجھتا ہوں۔ یاد رہے کہ سوال سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل مانا۔ کفار کو، جن کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سچائی کی تائید کرنے والا اور اسی طرح سے حق اور سچ کا پیکر قرار دیا، اور جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، جوا اور اسی طرح سے ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت کی تفویض کی، جنہیں جنت کی سبھی دروازے سے داخل ہونے کی دعوت دیں گے، اور وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا پڑ گیا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ سبحانہ و تعالی چکائیں گے۔ وہ جو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے، جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ وحی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نداروں کی مدد فرماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی آپ اختیار کرتے ہیں، کمزوروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بعین ہی یہی صفات ابن دغنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی متصف کر کے فرمایا کہ مکے والوں کو اذیت سے ہجرت نہ کرے، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اب آئیے آپ کا نام اور آپ کے لقب کے حوالے سے مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ خلیفہ بلا فصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر القرشی القیمی تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد یعنی 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق اور گواہی دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی کہ اس بچے کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا، اور جن کی 4 نسلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں بلکہ سبھی حلقہ بگوشے اسلام ہوئے۔ آئیے اب ہم قبول اسلام کے حوالے سے مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب اسلام کی صدائیں حق کو قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق اور صداقت اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پے در پے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی کے بعد جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ کے قریبی ساتھی یعنی دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات میں جواب ملتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان اور بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہر آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے پیغمبر اسلام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محنت ہے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، وہ تمام تر آپ نے خرچ کی، اس حوالے سے یہ آپ سماعت فرمائیں۔ اسی زمانے کا مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین کی دعوت دینے لگے تو جواب میں کفار نے آپ کی گردن مبارک پر رسی ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایسے فرد پر ظلم و ستم تم کرتے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے متعلق۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کے سرہانی کھڑی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نوش فرمایا، تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسے ہی اولو العزم شخصیت نے اپنے دکھ اور درد تکلیف کو بھلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف با اسلام ہوئی۔ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دل جمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا، وہ مختصر آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس قدر غم میں تھے کہ آپ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک بہادر انسان اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہہ شخص کو یہ کہتے ہوئے میں نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فطری بصیرت عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کر کے خطاب فرماتے ہیں۔ فرمایا، لوگو سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے، اور یاد رکھو اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، وہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اسی طرح سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے مختصر سی بات عرض کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 برس یعنی چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہے، اور اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، اور اسی طرح سے 22 جمادی الثانی اور 13 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد جو خلافت کی ذمہ داری ملی وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ تھی مختصر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کا وصال، جو مختصر الفاظ میں میں نے بیان کی ہے۔ ان پر کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سمرائز کر کے یہ بات عرض کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔